بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو ساتھیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے ابھی تک جتنی آیتیں پڑھی گئیں اس میں اللہ رب العالمین اپنی ذات کا تعارف کروا کر کچھ دلیلیں اس پر دے رہے تھے۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل دے رہے ہیں، نبوت کی دلیل دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک لفظ ایسا اللہ رب العالمین لائے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو، شک کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ شک اور ایک لفظ ریب۔ جیسے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ریب۔ شک اور ریب میں تھوڑا فرق ہے۔ شک کہتے ہیں جو کسی دلیل سے اور بہت زیادہ غور و فکر سے ختم ہو جائے، ریب کہتے ہیں معمولی غور و فکر سے جو زائل ہو جائے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر ہمارے قرآن کے بارے میں تمہیں تھوڑا بھی شک ہوگا نا، تھوڑا بھی شک، معمولی شک، ٹھیک ہے ایسی صورت لے کر قرآن کریم نے اس کو بسورہ نہیں کہا بلکہ بسورہ کہا۔ ایک صورت لے کر آؤ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ کوئی بھی صورت لے کر آؤ، اس لیے کہ قرآن کریم میں 2.5 پارے کی بھی صورت ہے جیسے سورہ بقرہ، اور قرآن کریم میں ایک لائن سے کم کی بھی صورت ہے جیسے سورہ کوثر۔ تو قرآن کریم کے بولنے کا انداز یہ ہے کہ 2.5 پارے کی صورت کہاں لاتے ہیں، سورہ کوثر ہی لے کر آتے ہیں۔ چلو، اور قرآن کریم نے وہاں ایک انداز اختیار کیا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے معاملے کو نمٹا نہیں، مجھے بلا لیتے میں کام صاف کر دیتا، نمٹا دیتا۔ اس کی خوش قسمتی کہ میں وہاں حاضر نہیں تھا، میں ہوتا تو یہ نوبت پیش نہ آتی، اگر ہم وہاں رہے ہوتے تو ہم جواب تو دے دیتے، ہم نہیں تھے وہاں، اب ہمارے سامنے بولتے نہیں۔ قرآن کریم نے یہ دور بھی اور یہ مغالطہ بھی صاف کر دیا۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لوگ، ایسا نہیں کہ عرب کے لوگ، پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، اور صبح قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایک صورت ایسی لے کر آ جائے، ایک صورت لے کر آ جائے، بس کیا پورا قرآن لے کر آئیں گے، ایک صورت لے کر آ جائے۔ قرآن کریم نے پیشن گوئی کر دی، اس میں پیشن گوئی کی ہے کہ تم لا نہیں سکتے، تم نے لایا نہیں ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لاؤ، قرآن کا انداز دیکھیے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہ لاؤ، اگر نہ لاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا بھی نہیں سکتے، انداز قرآن کا یہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، لفظ کا جو ترجمہ ہوگا تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ 1450 سال ہو گئے آج قرآن،
1450 سال کا زمانہ بیت گیا ہے۔ معجزہ ہے قرآن کا، قرآن کا یہ چیلنج آج بھی ایک ایمان والا ادنا معمولی چھوٹا مسلمان کا بچہ بھی پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ ایسی ایک صورت لے کر آ جائے، ایک صورت لے کر پوری دنیا میں۔ ایمان والا چھوٹا بچہ دنیا کے پروفیسروں کو، دنیا کے جینیس لوگوں کو، عبقری شخصیات کو، پارلیمنٹرین کو، دنیا کے سائنٹسٹ کو، دنیا کے پروفیسرز کو، دنیا کے میڈیکلسٹ کو، پوری دنیا انسانیت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ کیا یہود اور کیا عیسائیت اور کیا ہنود، سب کو کہہ سکتا ہے کہ تم سب ایک پڑھلے میں بیٹھ جاؤ اور ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے اور یہ معجزہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم نہیں لا سکتے، آج تک نہیں لا سکے اور قیامت تک۔ ایک آیت قرآن کریم میں ایسی ہے، قرآن نے کہا کہ سب سے زیادہ اہل ایمان سے جو دشمنی لوگوں کو ہے وہ یہود ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، پھر اس کے بعد لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وغیرہ۔ اس پر اہل علم کا ریمارک یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر پورے دنیا کے یہودی اگر چاہتے تو قرآن کریم کی اس آیت کے اس ٹکڑے کو غلط ثابت کر سکتے تھے مشورے کے ذریعے سے۔ پوری دنیا میں یہودی ہر زمانے میں رہے ہیں، کسی نہ کسی زمانے کی یہودی باہمی مشورے سے، اتفاق رائے سے یہ طے کر لیتے اور اس آیت کو جھوٹا ثابت کر دیتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی تمہارے کٹر دشمن ہیں، ہم سب ایک ساتھ مل کر چلو مسلمانوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم بولتے کہ ہم تو محبت کرتے، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن۔ آج تک یہ بھی نہیں کر سکے اور وہ بھی نہیں کر سکے، اور قرآن نے جو چیلنج کیا ہے صبح قیامت تک نہیں کر سکے، کبھی نہیں کر سکے۔ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ 2 معجزے دنیا میں ایسے ہیں کہ تو قیامت تک رہیں گے، 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک رہیں گے، اور دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دیکھتی رہے گی، لیکن جان بوجھ کر آنکھ موڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ زیادہ دیر تک مت دیکھو ورنہ ماننا پڑے گا۔ کسی سائنٹسٹ نے، کسی محقق نے اپنے بچے سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی یہ سوال مت کرنا ہو میڈ می، مجھے کس نے بنایا۔ اگر تم کہو گے کہ اللہ نے بنایا، گاڈ نے بنایا، تو پھر اگلا سوال ہوگا ہو میڈ گاڈ۔ تو بہتر بیٹا یہ ہے کہ اس چکر میں مت پڑنا ورنہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے، اور اپنے کو وہاں تک پہنچنا نہیں جان بوجھ۔ علامہ مناظر حسن گیلانی بڑی البیری شخصیت، وہ کہتے تھے دنیا کا روگ یا دنیا کی شکایت یا مرض یہ نہیں ہے کہ دنیا سمجھتی نہیں ہے، دنیا کا روگ یہ ہے کہ دنیا سمجھنا نہیں چاہتی، سمجھنا نہیں چاہتی۔ ورنہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن کا معجزہ کافی تھا، قرآن کا ایک معجزہ کافی ہے۔ باتیں اس پر ابھی آگے چلتی رہیں گی اور اس موضوع پر انشاءاللہ اس سال کی تفسیر مکمل ہوگی۔ علامہ راغب اصفہانی نے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لکھی، ایک تو قرآن ہے، قرآن ایک یہ معجزہ ہے، اور کیسا معجزہ ہے؟ زندہ معجزہ۔ اس پر علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال عام طور پر وہ نکات نکالنے کے لیے لاتے ہیں، مثال کی تاریخ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو نہیں ملتی، مثال صرف بات کو سمجھانے کے لیے لاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک بڑا جادوگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ جادوگر کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بچوں نے جا کر باپ کی قبر پر مراقبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو باپ نے بچوں سے کہا کہ ان کے پاس ان کا عصا ہے، معجزہ ہے، جب وہ سو رہے ہوں گے معجزہ رکھا ہوا ہوگا، عصا رکھا ہوا ہوگا، تو تم ان کا عصا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو وہ سچے نہیں ہیں، اور اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو وہ سچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، عصا رکھا ہوا تھا۔ بچے عصا کے قریب پہنچے، قریب تھا کہ اس کو ہاتھ میں لیتے، اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی۔ تو یہ پیچھے پلٹے اور بھاگنے لگے، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ یہ آگے آگے بھاگتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ ہمارے گھبراہٹ اور خوف میں وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ روکا کہیں روکا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، کھلا ہوا منہ تھا، بہت بڑی حیت تھی، اور ان کے تعاقب میں مسلسل چلا رہا تھا۔ ایک بہت دور تک بھاگتے رہے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، بہت دور کے بعد دیکھا کہ وہ رک گئے۔ بس اب یہاں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دوست، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور ان کا معجزہ عصا جاگ رہا تھا، ٹھیک تمہارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں اور ان کا معجزہ جاگ رہا ہے۔ کون؟ ایسے ہم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کا چیلنج۔ تو 2 معجزے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، ایک ہے قرآن، اور فرمایا ایک ہے جمرات کی کنکری، جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، 3 دن کنکر مارے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگ کنکر مارتے ہیں، کبھی کبھی 60 لاکھ اور 80 لاکھ، کہاں تک مرنا پہنچتا ہے، 80 لاکھ کنکریاں مارتا ہے، 3 دن مارتا ہے، اور کتنی مارتا ہے کتنے وقت میں، ایک کو 7 تیرے 21، تو پہاڑ بن جانا چاہیے تھا۔ جس کی کنکری، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اس کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، کارپوریشن کو یہ خدمت کی زحمت نہیں آتی۔ دنیا اگر سمجھنا چاہتی تو یہی ایک دلیل اسلام کی حقانیت کے لیے کافی تھی، لیکن جس کو اللہ نہ چاہے، میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کو اللہ ہدایت نہ دے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو پورے زمانے کو ایک ساتھ بلا لو، پھر دیکھیے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔